چونکہ تم نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا تو تم صادق اور امین نہیں رہے. ممنوع فنڈنگ نہیں ہے یا انلیگل فنڈنگ نہیں ہے, اسے آپ غیر اخلاقی فنڈنگ کہہ سکتے ہیں. یہ بات ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت شاید پہلی مرتبہ اتنے بڑے قانونی شکنجے میں پہلی دفعہ آئی ہے. اس لیے سزا الیکشن کمیشن دے گی, سپریم کورٹ میں اگر یہ اپیل کرتے ہیں یا ہائی کورٹ میں, وہ سزا اس سے بھی بڑھ سکتی ہے. یہ بات ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت شاید پہلی مرتبہ اتنے بڑے قانونی شکنجے میں پہلی دفعہ آئی ہے. اس لیے کیونکہ شکنجہ میں اس لیے کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ یو کین جسٹ شرگ اٹ آف یور شولڈرز, آپ کو جواب دینا پڑے گا اور کسی بھی سٹیج کے اوپر شاید ایسا آرگیو کرنا پڑے کیس کو کہ جو اس سے پہلے عمران خان صاحب کے لیے حالات نہیں تھے. لیکن میں دوبارہ کہوں گا بہت کچھ بدل جاتا ہے شاہ زیب صاحب. ہمارے ملک میں آئین اور قانون کی تشریح بھی بدل جاتی ہے اور جس انٹرپریٹیشن کی بات ابھی احمد بلال محبوب صاحب کر رہے تھے وہ بھی بدل جاتی ہے. سامنے آیا ہے تو یہ جو درس دیتا تھا پوری قوم کو کہ میں بڑا دیانتدار ہوں اور ایماندار ہوں اور میں چوری نہیں کرتا, باقی سب چور ہیں, میں باقی سب ڈاکو ہیں, میں اکیلا ہی ہوں جو نہ ڈاکہ مارتا ہوں نہ چوری کرتا ہوں. آج سب سے بڑا تاریخ کا ڈاکہ ثابت ہو گیا عمران خان کا, سب سے بڑی تاریخ کی چوری ثابت ہو گئی, سب سے بڑی منی لانڈرنگ ثابت ہو گئی. چند دن پہلے کہتا تھا کہ اگر تھوڑی سی منی لانڈرنگ کر لی تو کیا ہوا, اس کو پتہ تھا کہ اس نے بہت بڑی منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے. اس لیے تو بار بار کہتا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے استعفیٰ دے استعفیٰ دے, اور احتجاج کی کال بھی جمعرات کو رکھی ہوئی ہے. The wall is coming down, the flag you're up. آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, زمانہ 100 برس کا پل کی خبر نہیں. میرے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, آپ لوگ لاکھوں ڈالر کماتے ہیں, ہزاروں ڈالر خرچ کرتے ہیں, پیڑیا گرایا مت دیا ہو کبھی ضائع نہیں جاتا. بسم اللہ, $2 ہے. اور شیٹی, اکشے, مائی گاڈ, گلوش, تھینک یو تھینک یو تھینک یو. مجھ سے زیادہ فنڈنگ کو کوئی نہیں جانتا ہے. Are you ready for it? اگر میں 62-63 پر ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہوں مجھے یہ منظور ہے, لیکن 62-63 رکھنا چاہیے آئین کے اندر. ادارے تباہ کرے گا جو قوم تباہ ہو جائے گی. انٹرویو سو اس لیے میں عرض کر دوں, اگر یہ جو 62-63 ہے یہ ساری مغربی جمہوریت کے اندر یہ ریکوائرمنٹ ہے. سر آپ اگر صادق اور امین نہ ہوں آپ کسی ویسٹرن ڈیموکریسی میں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مین چیز 62-63 کی ہے نا, کہ آپ کے لیڈر کو ایماندار ہونا چاہیے اور اس کو سچا ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں ہیں 62. جی, میاں اختر جاوید میرا نام ہے. 2013 میں پی ٹی آئی کا یہاں PP89 پیر محل سے ٹکٹ ہولڈر تھا. میری کمپنی زین کاٹن پرائیویٹ لمیٹڈ 1992 میں رجسٹرڈ ہوئی تھی فیصل آباد میں, جس کی رجسٹریشن اور ڈاکومنٹ سارے میں نے دکھائے ہیں دوستوں کو. اور ہم ساری فیملی کا بزنس ہے, اس میں کوئی فان شہری نہیں ہے. میں ہوں, بھائی ہے, والدہ ہیں جو اس کی ڈائریکٹر ہیں, اور میں نے پارٹی کو 10,000 روپے چندہ دیا تھا, جو کہ انہوں نے, میں ابھی میرے دوست نے بتایا کہ آپ کا نام فن فنڈنگ میں آ گیا ہے. میرا خیال ہے اسی طرح سارے جو بھی پاکستانی باہر بیٹھے ہیں جن کے عزیز, ان کو انہوں نے فن فنڈنگ ظاہر کر دیا ہے. حالانکہ یہ پاکستانی ہے, میں پاکستانی ہوں, آج بھی میری فیکٹری یہاں پیر محل میں چل رہی ہے. سر زین کاٹن آپ کے نام سے ہے تو کیسے ایک فن فنڈنگ ہے ایک ممنوع فنڈنگ ہے, آپ کا نام جو ہے ممنوع فنڈنگ میں ڈال دیا گیا, کیا اسی طرح تمام فیک نام ڈالے گئے ہیں؟ میرا خیال یہی ہے, چونکہ بھائی میرا جو ہے وہ UK میں ہوتا ہے, وہ بھی اس کا ڈائریکٹر ہے, وہ پاکستانی شہری بھی ہے, تو اس لیے جو بھی جن کے خاندان کے لوگ باہر بیٹھے ہیں, جنہوں نے چندے دیے ہیں, یہاں پہ دیے ہیں, یا باہر جو پاکستانی رہتے ہیں وہ پاکستانی ہیں, وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں, ہر سال آتے ہیں, تو ان کے نام انہوں نے فن فنڈنگ میں ڈال کے یہ زیادتی کی ہے, پارٹی کے ساتھ بھی اور ملک کے ساتھ بھی. سر آپ نے کتنا چندہ دیا تھا, کیا نقدی کی صورت میں دیا تھا, چیک کی صورت میں؟ نہیں, یہ میری کمپنی کا زین کاٹن پرائیویٹ لمیٹڈ کا چیک تھا, جس کا میں چیف ایگزیکٹو ہوں, بھائی اس کا ڈائریکٹر ہے, والدہ اس کی اس وقت ڈائریکٹر تھی. اب اس کا نام جو ہے زین ٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ ہے بزنس چینج کرنے کے بعد. السلام علیکم پاکستان.
آج صبح سے لفافے چیخ رہے ہیں, جھوٹوں کا گلدستہ, ایک پریس کانفرنس, پھر دوسری پریس کانفرنس, پھر تیسری پریس کانفرنس. تو کیوں کی جا رہی ہے یہ اتنی زیادہ پریس کانفرنسز کہ ہاں الیکشن کمیشن نے عمران خان کو جھوٹا ثابت کر دیا, یہ وہ. تو اتنا آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ دوسری طرف ہمارے ملک میں قومی سانحہ ہوا ہے, ہمارے اتنے افسر شہید ہو گئے ہیں, آپ اس بات کو کیوں دبا رہے ہیں؟ میں بتاتی ہوں. امریکہ نے ایک دفعہ پھر افغانستان میں ڈرون اٹیک کیا ہے, تو وہ ڈرون کس کی ایئر اسپیس سے لے کے گئے؟ ایران کی ایئر اسپیس سے لے کے گئے؟ بالکل بھی نہیں. وہ اتنے بغیر کبھی بھی نہیں ہو سکتے کہ وہ امریکہ کو اپنی ایئر اسپیس یوز کرنے دے. اس کا مطلب انہوں نے پاکستان کی ایئر اسپیس یوز کی ہے, اور اس سارے جو یہ سارا ہوا ہے تماشا, اس کو پاکستانیوں کی نظروں سے چھپانے کے لیے یہ بار بار پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں, اور یہ جو جھوٹوں کے گلدستے ہیں یہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, عمران خان جھوٹا, یہ وہ. لیکن تم لوگوں کو لگتا ہے نا کہ ہمیں دکھ نہیں رہا, ہمیں دکھ بھی رہا ہے اور ہم سمجھ بھی رہے ہیں. تم لوگ جتنا بھی عمران خان کو اور اس کی سچائی کو دبانا چاہو گے, اتنی اس کی سپورٹ بڑھتی جائے گی. پاکستان زندہ باد. آپ کے پاس ڈرافٹ کاپی آ گئی تھی؟ بالکل جی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, جس وقت ہم بیٹھے نا بنی گالہ میٹنگ ہوئی, چیئرمین صاحب بھی تھے اس میٹنگ کے اندر, تو ہمارے دو لائرز کی آپس میں آرگیومنٹ ہو رہی تھی کہ اس کے اندر ججمنٹ میں یہ لکھا, آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے یہ لکھ رہا ہے. اور پھر یہ سامنے بات آئی کہ دو مختلف آرڈرز تھے, ایک انسائنڈ تھا لیکن وہ انسائنڈ بھی کوئی ہم چوری سے نکال کے تو نہیں لے آئے تھے نا, وہ ای سی پی کا ہی تھا. اور اس کے بعد ایک سائنڈ آرڈر ہے, اور اس میں آخر میں یہ پیراگراف یہ جو ہے نا کہ وفاقی حکومت کو بھیج دیا جائے, اینی ادر لا انووک کر لیا جائے, جیسے ابھی وہ کہہ رہے تھے, بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ تو استحقاق ہے ہی نہیں, یہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. بالکل اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر کے انہوں نے پیراگراف, فرمائشی پیراگراف یہ ایڈ کیا گیا ہے. سنو صاحب, پاکستان اپنے 75 سال جی جی صاحب, یہ میں بھی کنفیوز ہوا ہوں. یہ تو ابھی آپ نے ذکر کر دی, یہ میرے پاس جو کاپی ہے اس میں بھی فیڈرل گورنمنٹ کا ذکر نہیں ہے. نہیں, آپ کے پاس ان سائن کاپی ہوگی, کیم سکینر والی کاپی ہوگی. یہ ہم جو اسکرین پہ دکھا رہی ہیں سائن کاپی ہے, نیچے دیکھیں کیم سکینر لکھا ہوگا آپ کے. کیم سکینر ہے نہیں؟ بالکل. یہ پھر دو کاپیز نارملی ہوتی نہیں ہیں, جو فیصلہ جو ایک ہی آتا ہے. آخری لائن کیا ہے آپ کی کاپی میں؟ جی میری ہے, آفس از ڈائریکٹڈ ٹو انیشیٹ اینی ادر ایکشن انڈر دا لا ان لائٹ آف دس آرڈر آف دا کمیشن. میرے پاس یہ ہے. اور یہ سائن کاپی نہیں ہے؟ نہیں, یہ کیم سکینر والی کاپی ہے. جی, اور جو سائن کاپی ہے انکلوڈنگ فارورڈنگ دا کیس ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ, یہ فائنل فیصلہ جو سائن ہے وہی ہوتا ہے. ناظرین یہاں پہ ایک جو 1989 کی بات ہے کہ اسامہ بن لادن نے $10 ملین بھیجا تھا ایک فوجی جنرل کو, اور اس فوجی جنرل نے اسامہ بن لادن کو نواز شریف سے ملایا اور کہا کہ یہ ہماری مدد کر رہا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ اسامہ بن لادن 1989 میں, فیبروری 89 میں سعودی عربیہ واپس چلے گیا. میں اس کو نہیں جانتی تھی, مگر $10 ملین کے حوالے سے مجھے معلوم ہے کہ وہ واپس چلے گیا تھا سعودی عربیہ, کیونکہ جہاد ختم ہو چکا تھا. پھر اس کو ہمارے فوجی جنرل نے واپس بلایا کہ جہاد اب تک جاری ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر ایک مسلمان عورت نے حکومت سنبھالی ہے, اور جب تک مسلمان عورت کی حکومت ہوگی تو پھر پاکستان کے اندر اسلام خطرے میں ہوگا. اور پھر اس خطرے سے بچانے کے لیے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے, اور وہ پیسے پھر دیے گئے. کئی میٹنگز ہوئے پروونشل منسٹرز کے ساتھ, اور اس کے بعد یہ نو کانفیڈنس موو 1989 کی اسمبلی میں ہوا, جو ڈیفیٹ ہوا. مگر ایک فوجی جنرل تھا, اس کا نام میں اس وقت نہیں لینا چاہتی ہوں, جس نے بن لادن کو واپس بلایا. یہ 89 کی بات تھی. پھر 1990 میں یہی فوجی ٹولہ تھا جن کو میں جہادی جنرلز کہتی ہوں, جنہوں نے بن لادن کو کہا کہ تم سعودی عربیہ کے بادشاہ کو کہو کہ وہ امریکی افواج مت لے, وہ کہیں کہ جو افغان مہاجرین ہیں وہ آ کر کے سعودی عربیہ کا دفاع کریں گے. الجزیرہ کی ڈاکیومنٹری میں حامد میر صاحب نے بھی بات کی, اور حامد میر صاحب نے بھی یہ کنفرم کیا کہ اسامہ بن لادن کی ملاقات ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ. When General Zia was killed, the Pakistani security agencies started arresting them. That was the problem. And Sheikh Osama bin Laden wanted to resolve this problem. He wanted some help.
but nobody was ready to help him. Some people contacted him and they said that actually this is Benazir Bhutto's government which is creating problems, and if you want the solution of your problem, a new government can solve your problem. So you must support us. So Sheikh Osama bin Laden asked some Pakistani religious scholars, some ulama, to support Nawaz Sharif, and according to my information, Nawaz Sharif also. If we don't decide to violence, that could potentially, just tell him. Just say, hey, babe, we're trying to save money and we're trying to, like, I'll mention it to him, but I don't want to. I basically don't want to just get someone if we're going behind him and pull out eye or everything. प्राइम मिनिस्टर हैं बेनजीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने क्या कहा था जरा सुन लें। 1989 की बात है कि उसामा बिन लादेन ने $10 मिलियन भेजा था एक फौजी जनरल को, और उस फौजी जनरल ने उसामा बिन लादेन को नवाज शरीफ से मिलाया और कहा कि ये हमारी मदद कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक मुसलमान औरत ने हुकूमत संभाली है, और जब तक मुसलमान औरत की हुकूमत होगी तो फिर पाकिस्तान के अंदर इस्लाम खतरे में होगा, और फिर इस खतरे से बचाने के लिए और इनकी हुकूमत को खत्म करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। और वो पैसे फिर लिए गए, कई मीटिंग्स हुए प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के साथ, और उसके बाद ये नो कॉन्फिडेंस मूव 1989 की असेंबली में हुआ जो डिफीट हुआ। तो ये क्योंकि अब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अब दुनिया में नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस इल्ज़ाम को प्रेस करने वाला अब कोई नहीं है, लेकिन जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा वो इस हुकूमत के एक वज़ीर साहब भी कहते रहे हैं। कौन से वज़ीर साहब है ज़रा सुनें। नवाज शरीफ पहले उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेता था शहीद बीबी की हुकूमत को गिराने के लिए, तो फिर क्या उसका नियत साफ हो सकता है? शुएब शाहीन साहब, सबसे पहले मैं सिर्फ एक बात कर लूं। देखें, ये बात सही है कि जर्नलिज्म में गलत खबरें भी आती हैं, बिल्कुल आती हैं, और मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई सहीफा लिखता हूं, मेरे से भी गलती हो सकती है, और अगर गलती होगी तो मैं किसी चपड़ासी से भी माफी मांगने में मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, मैं पूरे दुनिया के सामने मांग सकता हूं। लेकिन अगर कोई ये समझे कि किसी की ताकत की वजह से माफी मांगी जाए, तो ये बिल्कुल, मैं अंसार अब्बासी कम से कम ये काम अपनी जिंदगी में नहीं कर सकता। जहां तक देखें मौलाना फजल रहमान साहब के केस की बात है, उन्होंने ये फरमाया है कि मौलाना का कहना ये था, अभी तक जो इनके व्यूज आए, ठीक है, यहूदी के जो मर्जी के, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है, और ये प्रोफेशन जो मैंने अडॉप्ट किया है, अल्लाह गवाह है कि ये आई हैव अडॉप्टेड दिस प्रोफेशन एज अ मिशन। मैं नहीं बताना चाहता कि मेरे मजहब से क्या लगाव है, मैं किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आज के फैसले से हमें 2-3 चीजें सीखने का मौका मिला। पहला तो ये कि हम लोग IMF के सामने एड़ियां रगड़ कर इमदाद के लिए भीख तो मांग सकते हैं, लेकिन हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद नहीं दे सकते। आज हमने ये भी सीखा है कि हम लोग एशियाई तरक्याती बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक के आगे भी हाथ फैला सकते हैं, भीख मांग सकते हैं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद नहीं ले सकते। आज के फैसले ने हमें ये भी सिखाया पाकिस्तानी कौम को कि किस तरह से मुल्क की लूटी हुई दौलत को हम बैरून मुल्क ले जाकर अपने असासे बना सकते हैं, लेकिन बाहर से पैसा लाकर पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। गुड लक पाकिस्तान। ममनुआ फंडिंग नहीं है या इलीगल फंडिंग नहीं है, इसे आप गैर इखलाकी फंडिंग कह सकते हैं। ये गैर इखलाकी फंडिंग हो सकती है, अदरवाइज ये ममनुआ या इलीगल फंडिंग जो है वो कतई नहीं है, कतन नहीं है, किसी सूरत जो है वो ममनुआ फंडिंग नहीं है। तो ये इस वक्त की जो है वो सूरत हाल है और ये इस वक्त का मामला है। सो ये इन्होंने गेम चलाने की कोशिश किया। मैंने तमाम सबूत आपके सामने रख दिए हैं और आपको बता दिया कि किस तरह से इमरान खान को फंसाने के लिए एक बड़ा प्रोपेगेंडा जो है ना वो रचाया जा रहा है। राहील गुम्मन ने इसके ऊपर हमारी पूरा रिसर्च में जो है वो उन्होंने किया है, हमारी टीम ने। तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहें या तो वो ज़रूर बताइए नीचे कमेंट्स में, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद तफसीली वीडियोज़ लेके आएँ तो मज़ीद बताइए, ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।
लाखों की पॉलिसी। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर पर खुशियां मनाने वाली मुस्लिम लीग नून का भी कच्चा चिट्ठा भी खुल गया। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर में आरिफ नकवी के शरीफ खानदान से ताल्लुकात का भी जिक्र मौजूद है। अखबार ने दावा किया है कि साल 2016 में एक पार कंपनी के सौदे के लिए पाकिस्तानी सियासतदानों की हिमायत के लिए आरिफ नकवी ने $20 मिलियन की रकम मंजूर की। इस रकम का बेशतर हिस्सा नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ के लिए था। रकम के अलावा अखबार ने शरीफ खानदान के आरिफ नकवी से जाती ताल्लुकात का भी दावा कर डाला। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2017 में आरिफ नकवी ने नवाज शरीफ के लिए स्विट्जरलैंड के शहर डेविस में जियाफत का भी एहतमाम किया। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर पर पीटीआई को आड़े हाथों लेने वाली नून लीग खुद भी आरिफ नकवी से ताल्लुकात और सियासतदानों की हिमायत के लिए लॉबिंग की मदद में हुई करप्शन की जवाबदेह ठहरी है। जो सजा इलेक्शन कमीशन देगी, सुप्रीम कोर्ट में अगर ये अपील करते हैं या हाई कोर्ट में, वो सजा उससे भी बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा सजा हो सकती है इस सिलसिले में। तो इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इमरान खान, उनका मुस्तकबिल, उनकी पार्टी का मुस्तकबिल जो है वो स्टेक पे है, क्योंकि इस फॉरेन फंडिंग के हवाले से अब तक जितनी भी चीज़ें सामने आई हैं, डॉक्यूमेंट्स सामने आए, इंफॉर्मेशन सामने आई है, इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, कहा यह जाता है कि स्टेट बैंक ने, स्कूटी कमेटी ने जो आपके रिपोर्ट दी थी उसमें स्टेट बैंक ने और कमेटी ने ये प्रूफ किया था कि जनाब अली फॉरेन फंडिंग हुई है, प्रोहिबिटेड फंडिंग हुई है। और अब तो फाइनेंशियल टाइम्स ने भी बहुत वाज़ेह अंदाज से एक बहुत बड़ी फॉरेन फंडिंग को भी सबमिट कर दिया और चैलेंज किया है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास ईमेल्स मौजूद हैं। तो गोया इमरान खान साहब उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखते हैं कि इसके ऊपर इमरान खान साहब क्या करते हैं। लेकिन किसी ने बड़ी अच्छी बात की है कि जिस दिन इमरान खान को जो एक शख्स तमाम इदारों को धमकियां दे रहा है, उनको गालियां बक रहा है, उन पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहा है, चाहे वो फौज हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे कोई और इदारा हो, इंतज़ामिया हो, वो शख्स जिस दिन कानून के नीचे आएगा उस दिन ये इंतशार दम तोड़ जाएगा। कुछ काम भी किया हुआ है, देखा हुआ है, लेकिन मैं हैरान था कि मादरे मिल्लत का पोस्टर लगा हुआ उनकी प्रेजेंस में और बांटे गए। हर चीज की कुछ हैलोड ग्राउंड्स होती हैं, कुछ रेड लाइंस होती हैं। हमारे मुल्क में कायदे आजम की ज़ात, मादरे मिल्लत की ज़ात, ये रेड लाइंस हैं। लेकिन अगर मरियम नवाज ये समझती हैं या उनकी पार्टी के लोग, पहले उनकी आप पूजा करें, उनको आप लीडर माने, परफेक्टली विद इन योर राइट्स, लेकिन खुदा का वास्ता ये एक रेड लाइन है। मादरे मिल्लत कहाँ, वो मादरे मिल्लत कहाँ, ये आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मोर बिकॉज मैं पर्सनलाइज नहीं करना चाहता, लेकिन ये हम सबको सोचना होगा कि एक पार्टी बयान है, हल्फिया नहीं है। ये भी गलत लिखा है उन्होंने, ये हल्फिया बयान नहीं है, ये एक सिर्फ सर्टिफिकेट है कि जो मुझे पता है उसके बेसिस पे ये जो अकाउंट्स हैं उस पेडिंगटन। तो हर पाकिस्तानी या कोई भी बरतानिया में बैठा शख्स जब क्विंट पेडिंगटन की जाकर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देखता है तो वहां पे आपको टेंपल सेक्रेटरीज नजर आएगी। टेंपल सेक्रेटरीज के जब आप डायरेक्टर देखेंगे तो आपको बारबरा कहान वहां पे नजर आएगी। बारबरा कहान आप सिर्फ गूगल में डाल के सर्च में डाल लें कि कितने फाइनेंशियल फ्रॉड्स अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर को जब करप्शन चार्जेस पे डिसमिस किया गया, वहां भी इन्हीं कंपनीज का नाम आ रहा था जो कि इस हवाले से लिंक थी। ये एक इलेबोरेट मनी लॉन्ड्रिंग ग्लोबल नेटवर्क है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें से चंद कंपनियां ऐसी हैं जिनके साथ हसन नवाज की कंपनीज का भी कारोबार था। और ये अजीब इत्तेफाक है कि इसमें इजराइली जो हैं वो भी निकल रहे हैं हसन नवाज के बिजनेस पार्टनर्स के तौर पे, जिनकी मदद से ये कंपनीज वहां पे रजिस्टर करवाई गई, जिनके साथ शराकतदारी थी। और इसमें सबसे अहम जो है वन हाइट पार्क के हवाले से जो मॉर्गेज लिया गया वो कैलब्रुक इन्वेस्टमेंट्स के साथ लिया गया। और नर्स जामिक जो है वो एक इजरायली बाशिंदा है, जामिक ग्रुप उसने बरतानिया में आके बनाया, लेकिन उससे पहले वो इजराइल में कमांडर था। अब इंडियन इजरायली मिलिट्री के लिंकेजेस, यहाँ पे बरतानिया में शेल कंपनी, उसके बाद पाकिस्तानी वजीर आजम के खानदान, साबिक वजीर आजम के खानदान के साथ ये ताल्लुकात, ये इंतहाई सीरियस किस्म के नेशनल सिक्योरिटी के सवालात हैं, जिसपे के यकीनन अब शरीफ खानदान को इन सवालात का जवाब देना चाहिए, या कम अज कम ये बताना चाहिए कि ये इजराइलियों के साथ शराकतदारी उन्होंने क्यों की, जबकि पाकिस्तान का शुरू से मौकिफ है कि पाकिस्तान इजराइल को रिकग्नाइज नहीं करता, किसी किस्म के उनके साथ ताल्लुकात नहीं है। तो पाकिस्तान का हुक्मरान खानदान बरतानिया में लंदन में बैठ के अपने कारोबार इजराइलियों के साथ क्यों कर रहा था? जी अच्छा, अरशद शरीफ साहब ये बताएगा कि वॉल्यूम 10 में JIT ने कुछ ऐसे लेटर्स हुकूमतों को लिखे हैं जिनके जवाबात अभी तक नहीं आए, उनके जवाबात अभी आने, तो वो जवाबात किसको आएंगे, सुप्रीम कोर्ट को या फिर JIT को?
بالکل آپ نے یہ بہت امپورٹنٹ اور اچھا سوال کیا ہے. اس کا نارملی کیونکہ JIT نے جب یہ سارے لیٹرز لکھے تھے میوچل لیگل اسسٹنس کے تو اس کا پتہ انہوں نے جوڈیشل اکیڈمی کا دیا تھا, لیکن سپریم کورٹ فیصلہ آنے کے بعد جوڈیشل اکیڈمی میں وہ سیکریٹریٹ اب ختم ہو چکا ہے. تو اصولاً اب وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو آتے ہیں یا دفتر خارجہ کو آتے ہیں تو دفتر خارجہ کو وہ بند لفافے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو پیش کرنے چاہیے تاکہ حکومتی انٹرفیرنس کا ڈال دیتا ہوں. عدالت نے کہا, فیصلے نے کہا کہ تم چونکہ بورڈ پہ تھے تنخواہ لے سکتے تھے, تمہارے بیٹے کی ہے, تم نے نہیں لی تنخواہ, مگر اس سے کیا غرض, لے تو سکتے تھے نا بورڈ ممبر کے طور پہ, تو تم نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا. کیونکہ تم نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا تو تم صادق اور امین نہیں رہے. کیونکہ تم صادق اور امین نہیں رہے تو اب تم وزیر اعظم نہیں رہ سکتے. چونکہ تم اب وزیر اعظم نہیں رہ سکتے اور تم صادق اور امین نہیں ہو تو پارٹی کے سربراہ بھی نہیں رہ سکتے. کس بات پہ کہ اپنے بیٹے کی کمپنی میں تنخواہ لے سکتے تھے, نہیں لی. عدالت کے فیصلے میں لکھا نہیں لی, لیکن کیونکہ لے سکتے تھے تم صادق اور امین نہیں ہو. اور یہ صادق اور امین ہے. تو میں آپ سے جاتے جاتے صرف یہ پوچھتا ہوں, بھائی یہ ایجنٹ کون ہے, یہ چور کون ہے, یہ امپورٹڈ کون ہے, اور یہ صادق اور امین کون ہے, اور اس ملک کا انصاف کیا ہے. بہت بہت شکریہ. اچھا, مزے کی بات یہ ہے وہ ایفیڈیوٹ بول رہے ہیں, وہ ایفیڈیوٹ ہی نہیں ہے. مطلب ایفیڈیوٹ آگے تو تفصیل بعد میں آئے گی, وہ ایفیڈیوٹ ہے ہی نہیں, وہ سرٹیفیکیشن ہوتی ہے. قانون کے اندر ایفیڈیوٹ کی نوعیت اور سرٹیفیکیشن کی نوعیت بالکل مختلف ہے اور مختلف اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. وہ باقاعدہ اس کے اوپر آج میں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر وہ دکھایا بھی تھا, کاغذ جو دستخط کر کے چیئرمین کی طرف سے جاتا ہے, تمام پارٹیوں کے چیئرمین کو کرنا پڑتا ہے, عمران خان بھی اس کو کرتے ہیں. تو پہلی بات تو اس کے اوپر لکھا ہوا بڑا بڑا سرٹیفکیٹ لکھا ہوتا ہے, وہ ایفیڈیوٹ ہے بھی نہیں. ایفیڈیوٹ کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے ایک خلفیہ بیان. جس طریقے سے جب ہم الیکشن کے گوشوارے شامل کرتے ہیں, جمع کرتے ہیں, تو اس کے اندر ہم بتاتے ہیں یہ ہمارے اثاثے ہیں اور ان اثاثوں کے اوپر ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ کیونکہ وہ ہمارے اثاثے. جیسے شہباز شریف صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں دیا تھا کہ نواز شریف اتنے عرصے میں واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ہے یہ سرٹیفکیشن میں لکھا کیا ہوتا ہے, اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ فیکٹس اویلیبل ٹو می, یعنی جتنی میرے پاس معلومات ہے اس کے مطابق کے اوپر کوئی قانون کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے. اور یہ جتنا انہوں نے لکھا ہے نا, یہ بھی قانون سے تجاوز کر کے لکھا ہے, ان کے پاس یہ بھی نہیں اختیار تھا لکھنے کا. مرجوید باجوہ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ عرصہ مجھے 22 سال سے جانتے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھوں میں بڑا ہوا ہوں, اور آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی اس طرح کے معاملات میں کبھی بھی نہیں رہا. میری آپ سے گزارش ہے, اگر تو چیف صاحب مصروف ہوتے ہیں, اگر وہ نہیں دیکھ پا رہے مجھے, تو جو ان کے ساتھ متعلقہ ادارے ہیں وہ میرا پیغام ضرور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمرجیت باجوہ صاحب کو پہنچائیں کہ نذیر چوہان آج سے 22 سال پرانا آپ کا وہ ساتھی ہے جب آپ کمانڈر لاہور تھے, اور اس وقت سے آپ کے ساتھ کام کرتا تھا. آپ کو میرا زیادہ پتہ ہے کہ میں کس طرح کا انسان ہوں اور کیا کام کر سکتا ہوں, کیا کام نہیں کر سکتا. برائے مہربانی ایک جوڈیشل کمیشن بنا دے یا ایک کمیٹی بنا دے چیف صاحب, برائے مہربانی جو بھی اس میں سزاوار ہے اس کو سزا دی جائے تاکہ اس کا ایک صحیح معنوں میں انصاف مل جائے. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس فیصلے کو ضرور دیکھیں گے اور ضرور عوام کے سامنے